الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیت میں اللہ نے طلاق کے بارے میں مسائل بیان فرمائے تھے، اور اس آیت میں بیان کیا تھا کہ اگر کبھی صورتحال یہ پیش آ جائے کہ طلاق دینی ہی ہو تو طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس میں رجعت یعنی رجوع کرنے کا امکان باقی رہے، یعنی اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکے عدت کے اندر، تو محض رجوع سے کافی کام چل جائے گا، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو محض نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کم عقل ایسا ہے کہ آج کی آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اللہ نے بیان فرمایا کہ اب اس کے لیے یعنی شوہر کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہو سکتی، گویا کہ 3 طلاق دینے کے بعد رشتہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، الا یہ کہ اللہ نے بیان فرمایا من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہاں بھی بات بن نہ سکی، اور پھر وہاں بھی دوسرے شوہر نے نباہ نہ ہونے کے باوجود طلاق دے دی، تو اب اس کی عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر کے لیے اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو پہلا شوہر تھا اس نے طلاق دینے کے بعد اس کی عدت مکمل کر لی بیوی نے، اور عدت کے بعد دوسرے خاوند سے، دوسرے شوہر سے شرعی اعتبار سے نکاح ہوا، مہر متعین ہوا، گواہ رہے نکاح کے، اور دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستر ہوا، اور پھر دوسرے شوہر نے اسے طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت کی مکمل کی، ان 5 شرطوں کے بعد اب اگر صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ دوسرا شوہر بھی اتفاقاً طلاق دے رہا ہے، تو اب وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا شوہر سے جو شادی کی
یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ ہوا یہ کہ جس طرح پہلے شوہر سے بھی نہیں بات بن پائی، دوسرے شوہر سے بھی نہیں بن پائی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے بعد جو حلال نہ ہونے کا مسئلہ ہے وہ ایک سزاءً ہے کہ تمہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ اللہ نے جب ایک جائز راستہ رکھا کہ طلاق دینا ہے تو اس کے اصول ہیں، آداب ہیں کہ پاکی کی حالت میں، حیض کی حالت نہ ہو، پاکی کی حالت ہو، اس میں اگر بات نہیں بن پا رہی تو اس میں ایک طلاق دینے کا حکم تھا، اور طلاق کا مسئلہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ سمجھائیں، سمجھانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ طریقے اختیار کریں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اگر بات بگڑ گئی تو نرمی سے، محبت سے بٹھا کر سمجھائیں۔ بات نہیں بنتی تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ دونوں خاندان کے افراد مل جائیں، وہ سمجھائیں۔ اگر بات تب بھی نہیں بنتی تو فرمایا کہ چلو اگر علیحدہ ہونا ہی ہے تو اس کا سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ پاکیزگی کے حالت میں، حالت طہر میں ایک طلاق دے دی جائے۔ بس جو کام ایک سے ہوگا وہی کام 2 سے بھی ہوگا، اور جو کام 2 سے ہوگا وہی کام 3 سے بھی ہوگا۔ لہذا کیا مطلب ہے کہ شریعت کا مذاق بنایا جائے اور 3 کو استعمال کیا جائے، اور اگر کسی نے 3 کو استعمال کر لیا تو 3 پڑھیں گی فلا تحل لہ۔ اللہ نے بہت صاف ارشاد فرما دیا کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی 3 دینے کے بعد۔ قرآن کا جو یہاں اسلوب آپ پڑھیں گے تو کل کی آیت میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق تو بس 2 ہی مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد آج فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کوڑ مغز نے تیسری استعمال کر لی تو فلا تحل لہ من بعد، تو وہ اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لہذا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ایک طلاق پڑتی ہے، 2 پڑتی ہیں تو 3 بھی پڑتی ہیں۔ آج کل کے نئے زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق واقع نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں کہ واقع ہوتی ہے۔ فلا تحل لہ من بعد، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ فإن طلقها فلا جناح علیہما، پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے، یعنی دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا، فلا جناح علیہما، اب اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے اور دونوں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیں اور اب ارادہ یہ ہو کہ لڑیں گے نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ دوسرے شوہر کے بعد جب اس نے طلاق دے دی تو پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اگر انصاف دونوں کرنا چاہیں تو اب اجازت ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ کسی انسان نے قانون نہیں بنائے، یہ رب العالمین کے ضابطے ہیں۔ انسانی ضابطے کبھی کبھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ قانون اور ضابطے، اس میں بہت حکمتیں، بہت مصلحتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس میں اگر ان قانون اور ضابطے کو کوئی جانتا نہیں ہے تو وہ نہ جاننے والوں کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے ضابطے قرآن کے اندر بیان فرما دیے۔ جس طرح آدمی دنیا داری کے معاملات کو سیکھتا ہے، دینداری کے معاملات کو بھی سیکھنا چاہیے۔ شادی ہونے سے پہلے نکاح کے، طلاق کے مسائل کو جا کر سیکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی پہلے استعمال کر لیتا ہے اور پھر بعد میں جا کر مسائل کو معلوم کرتا ہے۔ مسائل پہلے معلوم کرنے چاہیے۔ شریعت نے کیا کیا باریکیاں رکھی ہیں، کیا کیا حقوق رکھے ہیں، ان کو پہلے سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے استعمال کر لیں اور پھر حضرات مفتیان اکرام اور علماء کے پاس جا کر بیانات کو بدلتے پھریں۔
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک نظام ہے، ضابطہ ہے، اس میں کسی طرح کی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اپنے بیانات کو مفتیوں سے معلومات کر کے بیانات بعد میں بدلے جاتے ہیں، حالانکہ مسائل پہلے سیکھے جائیں اور پھر اس کے مطابق کبھی اگر فیصلہ کرنا ہی ہو تو کریں۔ مثال کے طور پر اگر جدا ہونا ہے تو احسن طریقے سے جدا ہوں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بات اگر بالکل نہیں بن پا رہی تو پاکیزگی کے حالت میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں، عدت ختم ہو جائے گی، نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اگر عدت کے اندر رجوع کرنا ہے تو کر لیں، عدت کے بعد اگر کرنا ہے تو محض نکاح کر لیں، اور اگر اس کے بعد کسی نے غلطی سے 2 دے دیا تو جو کام 1 کر رہا تھا وہ 2 بھی کرے گا، اور رجوع کے اختیارات رہیں گے۔ لیکن اگر شرط یہی ہے کہ وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں دی جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے تو یہ سنت طریقہ رہے گا۔ اور اگر کسی نے تیسرے کو بھی ایک ساتھ استعمال کر لیا تو یہ غیر مستحسن طریقہ ہے، وہ طلاق مبغوض ہے، اگرچہ وہ برا کام کیا لیکن بہرحال طلاق پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ طلاق دینے والوں پر غصے کا اظہار بھی فرمایا، اور غصے کا اظہار اسی لیے فرمایا آپ نے کہ جو کام 1 سے ہو سکتا تھا وہ تم نے 3 سے کیوں کیا؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار 3 طلاق دینے والوں پر اس لیے فرمایا کہ اب رجوع کے اختیارات تم نے اپنے ہاتھ سے نکال دیے اور قرآن کا مذاق بنایا، لیکن بہرحال رشتہ ختم ہوا۔ اس کی صراحت قرآن اور حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے شوہر کے پاس واپس آنے کے لیے جان بوجھ کر دوسرا نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ پہلے شوہر نے طلاق دی، عدت گزری اور پھر دوسرے شوہر سے نکاح کیا۔ دوسرے شوہر سے نکاح پہلے کے پاس جانے کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے کیا جا رہا تھا، پھر اس سے بھی بات بن نہ سکی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی، تو اب اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ تمام قانون اور ضابطے انسانی قانون نہیں ہیں کہ انسانی قانون میں آئے دن ترمیمات ہوتی رہتی ہیں، یہ ضابطے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ سمجھداروں کے لیے اللہ نے یہ ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔